علیکم. تابندہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی, تابندہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی, تاریخ نہ بھولے گی احسان محمد. میرا موزز کون ہے محسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شریکان محفل تاریخ پارینہ کے پوست رات بھی خون گلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جب وہ مظلوم نسواں کی روداد پیش کرتے ہیں. استحصال نسواں کے قائم کوئی نہیں ہے. داستان ابن آدم کی طرح یہ بھی ابھرتے اور ڈوبتے سورج کی ہم سفر ہے. وقت نے عورت کو اذیتوں اور پریشانیوں میں بالائے دست عہد عورت کو سر چشمہ حیات کی بجائے مٹی کا ایک کھلونا سمجھا. سبھی یورپ کے آباء مسلم کے نظریات فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ تھے. ان کے فلسفے میں عورت جہنم کا دروازہ اور تحریک مسیحیت کا سر چشمہ ہے. ایام جاہلیت میں اہل عرب اپنی چیر خوار بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور کہیں قتل کر دیا کرتے تھے. اور صرف لطیف پیارے کے زہر کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی قدرو، رت بدلی سما بدلا، خزاں میں دست درازیوں کا موسم رخصت ہوا. بہار کے دل افروز جھونکوں کے قافلے آئے. صحرائے تشنہ لب کو سیراب کرنے کے لیے بادل چھائے. سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین کی رحمت سے گلستہ کا رخ بدل گیا. اس آفتاب رسالت معاف سے کرنے منور ہوئی کہ ایسی ماں ہوا انجم گواہ ہے. کرتاس تاریخ کا ورق ورق شاہد ہے. عورت کی شب تاریخ کی ظلمتیں اپنے دائرے میں سمیٹنے لگی. عورت کو مقام ملا. عورت کے دامن معاشرت میں عزت و وقار کے لال و گوہر جگمگ جگمگ کرنے لگے. اس کے انگشت حیات میں جاہ جلال کے انگشتری جلوہ آرا ہوتی. اس کے پائے نازک میں مقدس رشتوں کی پازیب پہنا دی گئی. مورخ مجبور ہے کہ یہ کہنے پر واقع ان اس کا کیمیا اپنے ساتھ لایا. جس نے اس کو دیکھا پھر اسی کا بن گیا. جس نے اس کو سنا پھر اسی کا بن گیا. جس نے اس کی صحبت اختیار کی پھر اس کے پاس سے اٹھنا گوارا نہ کیا. کیا اجمی، کیا عربی، کیا کالا، کیا گورا، کیا امیر، کیا غریب، ہر کوئی بالا امتیاز ہے. عورت کو ایسا مقام عطا کیا کہ شجر و حجر نے بھی گواہی دی کہ یہ رحمت للعالمین ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے. اس محسن کا کیا کہنا کہ گالیاں سنی اور پیشانی پر شکن تک نہ لائی. قید و بند کی صحبتیں صحیح اور راضی بارضا رہے. پاتے ہوئے تو ہر کسی کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا. زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. عزیزان محفل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کردار زندگی کے شعبے میں مکمل ہے. اور واقعی ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی. تجارت کے شعبے میں بہترین تاجر، شوہر کے کردار میں مثالی شوہر، باپ کے کردار میں شفیق باپ اور پڑوسی کے کردار میں خیر خواہ پڑوسی. غرض معاملات سماجی ہو یا معاشی اور سیاسی ہو یا مذہبی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ایک روشن مینار کی طرح ہے. دور اندھیرے میں بھٹکنے والا جہاز بھی اسے دیکھ کر منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ اس مینار کے روشنی میں چلے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حوا کو مقام عطا کیا ہے جس پر سورجہ بھی رشک کرتی ہے. وہ مقام جہاں عورت مائے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. عورت بہن ہے تو مستحق اچھے سلوک کی، عورت بیٹی ہے تو مستحق محبت و شفقت کی. سامعین، عورت کبھی حوا کی تقدیر سے، کبھی مریم کی طہارت ہے، کبھی آمنہ کی عظمت ہے، کبھی فاطمہ کی سعادت ہے. سامعین، محسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مقام اور درجہ دیا بلکہ زندگی کے شعبے میں موضوع اور محفوظ بھی کر دیا. پردہ و حجاب کی دولت سے مالا مال کر کے معاشرے میں عظمت فلک شگاف بلندیوں پر پہنچا دیا. آج آزادی نسواں کے نام پر استحصال نسواں ہو رہا ہے، کبھی اشتہارات میں، کبھی توسیع تجارات میں. اور یانیت میں صرف نازک کا سہارا. کیا یہی آزادی نسواں ہے؟ کیا یہی معاشرے میں عورت کا مقام ہے؟ عورت کا مقام تو وہی جو محسن انسانیت سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین نے عطا کیا ہے. اس مقام کو دیکھ کر ہر کسی کی زبان سے یہ لکھ لے: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے زندگی کا سودا